بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو دا لیکچر نمبر 6 آف اردو. میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ تمام طلبہ خیر و عافیت سے رہیں، خوش رہیں. ہم بڑھتے اپنے ٹاپک کی طرف. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اردو کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک افسانہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس افسانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس افسانے کا نام ہے ہمسفر اور اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے انتظار حسین. ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ اس افسانے کے اندر کس طرح مصنف نے ایک بس کے سفر کو زندگی کے سفر سے تعبیر کیا ہے اور بس کا سفر ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس طرح بس کا سفر ہوتا ہے اسی طرح ہماری زندگی کا سفر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ابتدا ہی سے صحیح بس پر سوار ہوئے تو ہم اپنی صحیح منزل پر پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم نے جو ہے وہ ابتدا غلط کر دی خدا نخواستہ زندگی کی تو ہماری جو منزل ہے وہ ہماری جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. یہی معاملہ زندگی کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ہماری زندگی شروع سے ہی جو ہے وہ ٹھیک رستے پر ہے تو ہم جو ہے وہ صحیح منزل پر پہنچیں گے، اچھی منزل اور اچھے انداز میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی. اور اگر ہماری خدا نخواستہ زندگی جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، غلط ٹریک پہ چل پڑتی ہے ہماری زندگی، تو پھر ہماری اللہ سے ملاقات بھی ناراضگی کی حالت میں ہوگی. اسی طرح پھر زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی. مسافروں کے اعمال سے مسافروں نے جو بس کے اندر جو ان کی کیفیات ہوتی ہیں اس سے انہوں نے زندگی کی کیفیات کی طرف اشارہ کرا ہے مصنف نے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ہمارا جو یہ مضمون ہے ہمارا یہ ختم ہو جائے. تو ہم جو ہے وہ بس بالکل آخر میں تھے. آپ لوگ بھی اپنی کتابیں نکال لیں، یہاں ویڈیو میں بھی آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے. تو جی تو سی ٹی کی یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. ہمارا آخری پیراگراف تھا اس صفحے کا، صفحہ نمبر 36 کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں جو ہے وہ جو دو شخصوں کی گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی. ایک جو ہے وہ میلی اچکن والا انسان جو ہے، میلی اچکن والا جو شخص تھا وہ جو ہے وہ بات کر رہا تھا چوڑے چکلے شخص سے. ٹھیک ہے، یہ مختلف لوگوں کی جو ہے انہوں نے کیفیت سے بتایا کہ یہ کون لوگ تھے. بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ سیٹی کی آواز کے ساتھ بس رکی اور میلی اچکن والا لپک کر بس سے اتر گیا. بھائی اگلا اسٹاپ بھی، سیغہ شخص نے کہا. سب اتر جائیں گے. اس نے بس کا ایک ہی نظر میں جائزہ لیا. چوڑا چکلا آدمی، سیغہ شخص، سونے والا شخص. بس تو واقعی خالی ہو گئی. وہ سارے لوگ جو ذرا سی جگہ کے لیے ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے، لڑ رہے تھے، کیا ہوا، کیا ہوئے. اور وہ لمبی لڑکی، اس کی نشست خالی پڑی تھی. اس وقت اسے پوری بس ویران اور اجاڑ معلوم ہوئی. بس کا سفر کتنا مختصر ہوتا ہے اور اس کا جی چاہا کہ گئے ہوئے لوگ پھر آ جائیں. وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے لڑتے بھڑتے لوگ اور اسے اس شخص کی قہر بھری محروم نظریں یاد آئیں جسے بس میں چڑھ کر اترنا پڑا. وہ شخص اب کہاں ہوگا؟ وہ لوگ جو اتر گئے، وہ لوگ جو سوار نہ ہو سکے، اور وہ لوگ جسے پاؤں ٹکانے کی کو جگہ نہ ملی کہ چڑھا اور اتر گیا. چہروں کا ایک ہجوم اس کے تصور میں منڈلانے لگا. اس سے اپنے بے ڈھپ طبیعت پر ہنسی آئی کہ بس بھری ہو تو دم گھٹتا ہے اور خالی ہو تو خفقان ہوتا ہے. مگر اب کہاں جا رہا ہوں؟ اب دیکھیں یہ جو انہوں نے پورا پیراگراف ذکر کرا ہے یہ انسان کی حقیقت اور انسان کی سمجھ لیں یہ فطری اس کی جو ہے وہ تصورات ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس جب سب کچھ موجود ہوتا ہے تو وہ اس کی ناقدری کرتا ہے. اسے جو ہے وہ ان چیزوں پر غصہ آتا ہے، اس سے جو ہے وہ ان کو خار جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے انسان کو. یعنی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے. یہاں پر بھی مصنف یہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو مسافر ہے وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ کاش کہ وہ لوگ دوبارہ آ جائیں. اگرچہ وہ لڑ رہے تھے لیکن مجھے ان کا ساتھ جو ان کا ساتھ تھا وہ میں محسوس کرتا تھا، ان کا لمس مجھے محسوس ہوتا تھا. یعنی کہ مجھے ان کا احساس جو ہے وہ میرے ساتھ رہتا تھا جس کی وجہ سے میرے لیے جو ہے وہ بس کا سفر آسان تھا. زندگی کا سفر بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں اپنوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ہے وہ ہم سے ناراض ہیں اور لڑ رہے ہیں، اپنے برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب اپنے زندگی سے چلے جاتے ہیں، اپنے والدین ہیں، گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ زندگی سے چلے جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ لوگ جو ہے وہ واپس آ جائیں.
اور میں اسی طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ ہنستا بولتا، اور اگرچہ لڑتے ہیں لیکن وہ لڑتے ہی رہے. یہ اکیلے پن کی زندگی جو ہے وہ یہ بہت ہی مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے گزارنا. تو یہاں پر بھی یہی بتا رہے ہیں. تو انسان کی بے ڈھپ طبیعت، بے ڈھپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ کبھی یہ خیال آ رہا ہے کبھی وہ خیال آ رہا ہے، بے ڈھنگی طبیعت یہ مراد ہے اس سے. تو اسی طرح خفقان کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ جب یہ بتا رہے نا کہ اپنی بے ڈھپ طبیعت پر ہنسی آئے کہ بس بھری ہو تو دم گھٹتا ہے اور خالی ہو تو خفقان کا مطلب ہوتا ہے خوف آنا. مگر میں اب کہاں جا رہا ہوں، کیوں بھائی واپس جانے والی بس ملے گی، ملے نہ ملے ایسا ہی ہے، وقت تو ختم ہو گیا ہے. تو وقت ہو گیا ہے. اس کا دل بیٹھنے لگا، پھر رفتہ رفتہ اسے خوف نے آ لیا، اور جب اگلے اسٹاپ پر بس رکی تو اس نے ہم باندھی کہ سکا شخص کے پیچھے پیچھے وہ بھی اتر جائے اور وہاں کھڑے ہو کر واپس چلنے والی بس کا انتظار کرے. یعنی کہ اگلا اسٹاپ آیا تو سکا شخص بھی اتر گیا اپنی منزل پر، اور ہم باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ارادہ کرا. باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور عمارتیں درختوں کی طرح خاموش تھیں. اس نے جھجک کر سر اندر کر لیا. اگلے اسٹاپ پر چوڑا چگلا شخص اترا جو تھوڑی دور تک کھمبے کی روشنی میں نظر آیا، پھر اندھیرے میں کھو گیا. اس سے اگلے اسٹاپ پر داڑھی والا بھی اتر گیا اور اس طرح تھوڑی دور روشنی میں نظر آ کر گم ہو گیا. سنسان ویران اسٹاپوں پر ایک ایک کر کے اترتے بچھڑتے مسافر، اور اس کا دھیان گزرے ہوئے اسٹاپوں پر گیا جہاں مسافر قافلوں کی صورت میں اترے اور گلیوں کی مثال بکھر گئے. اب بس خالی ہو چکی تھی اور اسٹاپ پر جہاں تہاں اکیلا مسافر اترتا تھا اور تھوڑی دور تک روشنی میں نظر آ کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کی طرح اندھیرے میں کھو جاتا تھا. تو زندگی بھی ایسی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں اور ہماری زندگیوں سے چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے تک ہمارا ساتھ رہتا ہے ان لوگوں سے، پھر وہ جو ہے وہ زندگیوں سے چلے جاتے ہیں، اپنی آخرت کی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی منزل پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ ہماری باری بھی آ جاتی ہے اور ہم بھی اپنی زندگی کے سفر کو ختم کر کے اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ منزل اچھی کر دے اور آسان کر دے. جب اسٹاپ سنسان ہو جائیں اور مسافر کو اکیلا اترنا پڑے اور اس کی چھوڑی ہوئی نشست کو کوئی نیا مسافر آ کر نہ سنبھال لے تو وہ بسوں کا اخیر ہوتا ہے. اور اس نے خالی بس کو پھر اپنے دکھتے کاندھے کو دیکھا جس پر سونے والا شخص کا سر ٹکا تھا. اس شخص کے بارے میں پہلی مرتبہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے. پھر اس شخص سے گزرا کہ کہیں وہ بھی غلط بس میں تو سوار نہیں ہو گیا. اس میلے سر کو پسینے میں بھیگی گردن کو اس نے پھر دیکھا اور جانا کہ سونے والا شخص اس کے دکھتے کاندھے کا حصہ ہے، اور اس نے دل میں کہا کہ میں بس کے ٹرمینس تک جاؤں گا، یعنی کہ بس کی بالکل آخری اسٹاپ تک جاؤں گا اور وہاں پر یعنی کہ میرا جو سفر ہے وہ ختم ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ منزل پہ پہنچ کے میں اپنی حقیقی منزل کی طرف کس طرح لوٹوں. تو یاد رکھیے گا زندگی کا بس کے سفر کے اندر یہاں یہ بات تو ہے کہ ہم اگر غلط منزل پر اتر گئے تو ہم اپنی صحیح منزل کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح تگ و دو کے بعد، مشکلات کے بعد ہم اپنی جو ہے وہ زندگیوں کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں. لیکن ہماری زندگی کا سفر ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے وہ سفر تو وہ پھر اس کا موقع ہمیں نہیں دیا جائے گا. وہ پھر ہمیں بس اب سوال جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کے یہاں جواب دہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ابتدا ہی سے ہم اچھی بس میں سوار ہوں، صحیح بس میں سوار ہوں، اور جو ہے وہ صحیح منزل کی طرف جانے والی بس کے اندر صحیح رستے پر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری منزلوں کو، ہماری یعنی کہ آخرت کو، ہماری قبر کی منزل کو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسان فرما دے. تو یہ جو ناول ہے یہ جنم کہانیاں سے لیا گیا ہے، جیسا آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا بھی ہے اس کا حوالہ. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے MCQs کے اندر جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو ہمارا افسانہ تھا یہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس حوالے سے، اور میں نے آپ کو اس کی پیپر کے حوالے سے جو اس کی امپورٹنس ہے وہ بھی بتائی تھی کہ اس کا خلاصہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی ہمارے سلیبس کے اندر جو افسانے دیے گئے ہیں وہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے جو ہے وہ خلاصہ ان کا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پیپر کے اندر ان کا خلاصہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس ناول کے اندر اس افسانے کے اندر بھی اگر جو ہے وہ آپ کو کوئی کیوری ہو، کوئی سوال ہو، کوئی مشکلات پیش آئیں تو آپ ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں اور جو ہے وہ سوالات اپنے پوچھ لیں. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر نئے چیپٹر کو جو ہے وہ شروع کریں گے. اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.